گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے ایک نئے ایپیسوڈ میں ہم اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام اشرف اقبال ہے، میرے ساتھ یاسر ہاشمی ہیں اور میرے ساتھ کومل سید ہیں۔ یہ ہمارے سفر میں ساتھ رہیں گی، آپ کے سفر میں ساتھ رہیں گی۔ ڈسکوری کا یہ سفر جس میں ہم گراف الگورتھمس بھی ڈسکور کریں گے، جس میں ہم تھیورمز کو پروف بھی کریں گے، جاری رہے گا۔ اس میں میتھمیٹکس کے آئیڈیاز تھوڑے بہت میں آپ کو پرووائڈ کروں گا۔ یاسر ہمیں تھنکنگ کے حوالے سے ہماری ہیلپ کریں گے، کومل ہمیں کامن سینس اور ریزننگ کے حوالے سے ہماری ہیلپ کریں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے سوال پوچھیں۔ میں ان سے سوال پوچھ رہا ہوں گا، یہ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہوں گے۔ آپ کے ذہن میں بھی کچھ سوال ابھرنے چاہیے۔ جب تک آپ اپنے آپ سے سوال نہیں پوچھیں گے، جب تک آپ اپنے دوستوں سے سوال نہیں پوچھیں گے، جب تک یہ سفر میں آپ ہمارے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو یاد رکھیے، یہ سوالوں اور جوابوں کا سفر اسی وقت کامیاب ہوگا جب آپ میننگ فلی ہمارے ساتھ اس سفر میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم کیا کریں گے، یہ کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کہاں پہ ختم کیا تھا اور آج کا لیکچر جہاں ہم نے ختم کیا تھا لاسٹ ٹائم اس سے کس طرح سے جڑتا ہے۔ ہم نے ڈسکس یہ کیا تھا، ہم بات یہ کر رہے تھے کہ دو طرح کے گرافز ہوتے ہیں۔ ایک گراف وہ ہوتے ہیں جن میں ایج ڈسجوائنٹ پاتھس کی تعداد ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھس کی تعداد سے زیادہ ہوتی ہے، اور ایک وہ گرافز ہوتے ہیں جن میں ایج ڈسجوائنٹ پاتھس کی تعداد سورس ورٹیکس سے ڈیسٹینیشن ورٹیکس تک تعداد بالکل برابر ہوتی ہے ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھس کے، ایس سے سورس سے ڈیسٹینیشن تک۔ ان گرافز میں جن میں برابر ہوتی ہے تعداد، کچھ خاص پراپرٹیز ہوتی ہیں، ان پراپرٹیز کے بارے میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ ہم نے آپ سے بھی یہ بھی کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ سوچتے رہیے گا کہ وہ کیا نیسیسری اینڈ سفیشینٹ کنڈیشنز ہیں جن کے فلفل ہونے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان گرافز کے اندر جن میں یہ سفیشینٹ اینڈ نیسیسری کنڈیشنز فلفلڈ ہیں، ان گرافز کے اندر ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھس سورس سے ڈیسٹینیشن تک ان کی تعداد ایگزیکٹلی برابر ہوگی نمبر آف ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھس کے۔ تو یہاں پر ہم نے اپنی ڈسکشن چھوڑی تھی، کچھ سوالوں پہ ہم نے یہ سلسلہ ختم کیا تھا۔ مجھے امید ہے آپ نے ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی ہوگی۔ اگر آپ جوابوں میں کامیاب ہوئے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ہو سکتا ہے آپ کو آج کے ڈسکشن کے بعد مزید کچھ ہنٹس مل جائیں ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش میں۔ آج کے لیکچر کے اندر، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہم دو موٹی موٹی باتیں کریں گے۔ اس میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کس طریقے سے کیا وہ ایفیشینٹ الگورتھم ہو جو ہم ڈسکور کرنے کی کوشش کریں گے، جس کے ذریعے ہم سورس ورٹیکس سے ٹی ورٹیکس تک تمام ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھس نکال سکیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم یہ کوشش کریں گے کہ ورٹیکس کٹ نکال سکیں، منیمم ورٹیکس کٹ نکال سکیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ منیمم ورٹیکس کٹ کا جو سائز ہے وہ میکسیمم نمبر آف ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھس کے برابر ہوتا ہے۔ مینجرز تھیورم ورٹیکس کنیکٹیویٹی کی فارم میں مینجرز تھیورم ہمیں یہ بتاتا ہے۔ اس کو پروو کرنے کی بھی ہم آج کوشش کریں گے۔ اگر ہمارے پاس ٹائم بچا تو ہم انڈائریکٹڈ گرافز کے بارے میں بھی آپ سے کچھ باتیں کریں گے۔ تو یہ سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت، فگر 1 پہ اگر آپ دیکھیے تو اس میں رائٹ ڈائریکشن میں جو گراف ہے یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا۔ اس میں نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھس اور نمبر آف ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھس ایگزیکٹلی برابر تھے، ان کی تعداد 2 تھی، ایس سے ٹی تک۔ جو دوسرا گراف آپ کو گراف جے کی طرف اگر آپ دیکھیں تو گراف جے کے اندر نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھس کی تعداد 3 تھی، جبکہ نمبر آف ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھس کی تعداد صرف 1 تھی۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا یاد کروانا چاہ رہا تھا کہ یہ ہم نے ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ انفارمیشن ہم کو بہت ہیلپ کرے گی جب ہم آج ایک ایفیشینٹ الگورتھم آپ کے ساتھ مل کے، یاسر اور کومل کے ساتھ مل کے ڈسکور کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے ہم میکسیمم نمبر آف ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھس نکال سکیں۔ اس کے لیے جو پرائر نالج ہمیں چاہیے
یاسر ہمیشہ پرائر نالج کے بارے میں ہمیں یاد کرواتے ہیں. آج شاید انہوں نے یاد نہیں کروایا تو میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں کہ پرائر نالج جو ہم کو چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایج ڈسجوائنٹ پاتھس سورس ورٹیکس سے ڈیسٹینیشن ورٹیکس تک ہمیں ایج ڈسجوائنٹ پاتھ میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھس نکالنے کا ایفیشینٹ طریقہ آنا چاہیے. اسی طریقے کے اوپر ہم اپنی نالج کو بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اگر وہ طریقہ ہمیں آتا ہے تو پھر ہم کسی طریقے سے اسی طریقے کو استعمال کر کے اسی طریقے کو انوویٹ کر کے ہم ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھس نکالنے کی کوشش کریں گے. تو اب میں آپ دونوں سے یہ سوال پوچھوں گا, یاسر آپ سے بھی اور کومل آپ سے بھی, کہ یہ جو ہمارا اسٹائل ہے, یہ اسٹائل کہ ہم اپنی پرانی جو نالج ہوتی ہے, جو ہمارا پرانا الگوریتھم تھا ایج ڈسجوائنٹ پاتھس نکالنے کا, اس کو ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھس نکالنے کے لیے کسی گراف میں. آپ یاد رکھیں کہ جو گراف جس گراف پہ ہم آپریٹ کر رہے ہوں گے ضروری نہیں ہے اس میں کہ ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھ اور ایج ڈسجوائنٹ پاتھس برابر ہوں. جیسا کہ آپ کو فگر 1 میں نظر آ رہا ہے, گراف جے کے اندر نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھس کی تعداد 3 ہے جبکہ نمبر آف ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھس کی تعداد 1 ہے صرف. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر کسی رد و بدل کے, بغیر کسی انوویشن کے, بغیر کسی چینج کے ہم اپنا پرانا الگوریتھم ایج ڈسجوائنٹ پاتھس نکالنے کا الگوریتھم تو استعمال نہیں کر سکتے. لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ بالکل نئے سرے سے ایک الگوریتھم ڈیزائن کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم اپنے پرانے الگوریتھم کو ایک انوویٹو طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کریں تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر طریقہ ہوگا ایک نیا پرابلم سالو کرنے کا. تو یاسر اور کومل آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پرابلم آپ نے پرائر نالج جو استعمال کرنے کے اندر جو آتا ہے وہ آپ نے بتایا کہ ایج اور ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھس ایکول نہیں ہوتے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم گراف کو آلٹر کریں, کنورٹ کریں. ہمیں یہ تو پتہ ہے نا کہ کچھ گرافس میں ایج اور ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھ برابر ہوتے ہیں, تو اٹس پاسبل دیٹ وی کوڈ کنورٹ, ڈو سم کنورژن, شاید پھر ہم اپنا پرانے الگوریتم استعمال کر سکیں. تو اگر میں نے صحیح سمجھا آپ کی بات سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو گراف ہے, جیسے گراف جے آپ کو نظر آ رہا ہے فگر 1 میں, تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اس طرح سے چینج کر لیں, اس کو اس طرح سے ماڈیفائی کر لیں کہ پھر ماڈیفائی ہونے کے بعد اس میں ایج ڈسجوائنٹ پاتھس کی تعداد برابر ہو جائے ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھس کی تعداد کے, اور پھر جب یہ ماڈیفائی ہو گیا تو پھر ہم اپنا ایج ڈسجوائنٹ پاتھس کا الگوریتھم اس کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں. کومل آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ جی بالکل, آئی ایگری کہ اگر کوئی ایسی ٹرانسفارمیشن ہو جو ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھ ہمارے ایج ڈسجوائنٹ میں کنورٹ کر دے, یا کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہم ایج ڈسجوائنٹ نکال کے ہی ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھ کو ڈیل کر لیں, تو میرے خیال سے ہماری پرابلم سالو ہو جائے گی. تو اب جو ہم ٹرانسفارمیشن کا جو آپ نے اشارہ کیا, یاسر نے بھی اشارہ کیا اور کومل نے بھی ہمیں ایگری کیا ان سے, جو ٹرانسفارمیشن ہم استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اٹس اے ویری پاورفل ٹرانسفارمیشن. تو اگر آپ اسکرین کے اوپر دیکھیں تو ورٹیکس اے جو ہے وہ اب 2 ورٹیسز سے ریپلیس ہو گیا, A1 اور A2, اور ان کے درمیان ایک انٹرنل ایج ہم نے ایڈ کی ہے. If I can just interrupt, I don't fully understand. میرا خیال تھا کہ ہم پرائر نالج جو ہمارے الگوریدمز ہیں وہ ایج آؤٹ پٹ کرتے ہیں, تو میرا خیال تھا اگر ہم نے ان کو اس پرابلم پہ اپلائی کرنا ہے جہاں پہ ہم ورٹیسز ڈھونڈ رہے ہیں, تو ہم ورٹیسز کی جگہ ایجز لگا دیں گے. لیکن آپ نے تو ورٹیسز کا نمبر مطلب ڈبل کر دیا انسٹیڈ آف ریپلیسنگ دیم ود این ایج. سو جی آپ نے بالکل یہ صحیح دیکھا یاسر, لیکن اور آپ نے یہ بھی صحیح اشارہ کیا کہ ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ایک ورٹیکس کو ایک ایج سے ریپلیس کر دیتے. جب ایک ورٹیکس ایک ایج سے ریپلیس ہو جاتا تو پھر ہم ہمارے جو ایج آپریٹو الگوریتھم سے جو ایجز پہ آپریٹ کرتے تھے, جو میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھس نکالتے تھے یا جو منیمم ایج کٹ نکالتے تھے, تو پھر وہ اس پہ آپریٹ کرنا ان ایجز پہ آپریٹ کرنا شروع کر دیں گے جو انفیکٹ ورٹیسز کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں گی. لیکن آپ یہ بھی تو سوچئے, یہ بھی تو ذہن میں رکھیے کہ ہم جب ایک ورٹیکس کو ایک ایج سے ریپلیس کریں گے, ریپرزینٹ کریں گے, ماڈل کریں گے, تو وہ ایج جو ہے وہ خالی تو نہیں آئے گی, وہ 2 ورٹیسز اپنے ساتھ لے کر آئے گی. تو انفیکٹ ہم جو آپ کو فگر 2 میں دوبارہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں ایک ورٹیکس کو ہم انفیکٹ ایک ایج سے ریپلیس کر رہے ہیں,
اور وہ جب ایج آ رہی ہے تو اس میں پھر دو ورٹیسز بھی آ رہے ہیں A1 اور A2. اس کو دوبارہ سے غور سے اگر آپ دیکھیں تو A ورٹیکس کے اندر جتنی انکمنگ ایجز تھیں وہ ساری A1 پہ آ رہی ہیں. A ورٹیکس پر جتنی آؤٹ گوئنگ ایجز تھیں وہ ساری A2 سے باہر نکل رہی ہیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ دیکھیے کہ A1 اور A2 کے درمیان ہم نے ایک ایکسٹرا ایج بھی ایڈ کی ہے. یہ ایج گراف کے اندر موجود نہیں تھی. A1 اور A2 بھی گراف کے اندر موجود نہیں تھے. یہ ورٹیکس A کی وجہ سے آئے ہیں. A1 اور A2 کے درمیان جو ایج آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی گراف کے اندر موجود نہیں تھی. یہ بھی ہم نے خود سے انٹروڈیوس کی ہے. اس ایج کو ہم ڈفرینشیٹ کرنا چاہتے ہیں باقی ایجز سے جو گراف میں بنیں گی. باقی جو ایجز تھیں وہ تقریباً وہی تھیں جو پہلے گراف میں تھیں. یہ وہ ایج ہے جو ہم نے ایکسٹرا انٹروڈیوس کی ہے. اس کو ہم انٹرنل ایج کہتے ہیں. انٹرنل ایج اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایج بیسیکلی ایک ورٹیکس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اور اب آپ کو آہستہ آہستہ شاید تصویر مکمل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی کہ ہم نے کس طریقے سے گراف کے ورٹیسز کو ایجز سے ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کی ہے. انفیکٹ انٹرنل ایجز سے ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ جو طریقہ ہے ہمارا گراف کے ورٹیسز کو سپلٹ کرنے کا, گراف کے ورٹیسز کو ایجز سے ریپلیس کرنے کا, ایجز سے ماڈل کرنے کا, یہ بڑا پاورفل طریقہ ہے. اس پاورفل طریقے کے ذریعے اب ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اپنے میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھس نکالنے کا الگوریتھم کو استعمال کر سکیں جو کہ انفیکٹ ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھ نکال رہا ہوگا ہمارے لیے. کومل, آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں گی؟ آئی تھنک اٹس اے ویری پاورفل آئیڈیا, لیکن اس کو گراف پہ اگر ہم کر کے دیکھیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنا یوزفل ہے ہمارے لیے. تو اب اگر آپ اسی گراف کو, گراف ڈی جو ہم نے دیکھا تھا فگر 3 کے اندر, اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سوائے ورٹیکس ایس اور سوائے ورٹیکس ٹی کے باقی سارے ورٹیسز کو ہم نے دو ورٹیسز میں سپلٹ کر دیا ہے. اور انفیکٹ ان دو ورٹیسز کے درمیان ایک انٹرنل ایج بھی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. تو اب آپ اگر گراف ایچ کو دیکھیں فگر 3 کے اندر تو اس میں تو ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھ ایک تھا اور ایج ڈسجوائنٹ پاتھ اس میں 3 تھے. اگر آپ اس کے نیچے اس کو ٹرانسفارمڈ گراف کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اب اس میں نمبر آف ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھس تو اتنے ہی رہے, لیکن جو نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھس جو کہ 3 تھے اوپر والے گراف میں, گراف ایچ میں ان کی تعداد 3 تھی, اب ان کی تعداد 1 ہو گئی ہے. اور وہ 1 اس لیے ہوئی ہے کہ جو ورٹیکس ایکس تھا وہ سپلٹ ہو گیا 2 حصوں میں. جب وہ سپلٹ ہوا 2 حصوں میں اور اب ہم نے ایج ڈسجوائنٹ پاتھس نکالنے کی کوشش کی تو وہ صرف ایک ایج وہاں پہ رہ گئی. اس ایک ایج کی وجہ سے ہمارے گراف میں ایس سے ٹی تک ایک باٹل نیک آ رہا ہے, جس کی وجہ سے جو ایج ڈسجوائنٹ پاتھس پہلے 3 تھے ان کی تعداد 1 ہو گئی. ذرا تھوڑا سا سوچئے ایسا کیوں ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ان گرافس کے بارے میں پڑھا تھا جن میں یہ پراپرٹی ایگزسٹ کرتی تھی کہ نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھس کی تعداد برابر تھی نمبر آف ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھس کے. اب آپ اس سوال کو دوبارہ سے اپنے سامنے رکھیں کہ آخر اس گراف کے اندر, گراف ڈی کے اندر, یہ کیسے ممکن ہوا کہ اس میں ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھس اور ایج ڈسجوائنٹ پاتھس کی تعداد ایگزیکٹلی برابر ہے. یا پھر آپ کچھ کہیں گے؟ میرے خیال میں یہ اس لیے ہوا کیونکہ جب ہم نے ورٹیسز سپلٹ کیے اور ہر ایک کے درمیان ایک ایج ڈالی تو اس نئے ٹرانسفارم گراف میں ہر ورٹیکس کی یا ان ڈگری 1 ہے یا آؤٹ ڈگری 1 ہے. اور وہی ہماری کنڈیشن تھی کہ جب یہ ہو either of these two holds then the number of edge and vertex disjoint paths are equal. جی آپ نے بالکل صحیح کہا. میں دوبارہ سے آپ کو ریکال کروا دوں کہ ہم نے کچھ کنڈیشنز پڑھنے کی کوشش کی تھی, کچھ کنڈیشنز ڈسکور کرنے کی کوشش کی تھی ان گرافس کے لیے جن میں ایج ڈسجوائنٹ پاتھس اور ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھس کی تعداد برابر ہوتی تھی. اور ایک بڑی پاورفل کنڈیشن جو ہم نے ڈسکور کی تھی آپ کے ساتھ مل کے وہ یہ تھی کہ وہ گرافس جن میں تمام ورٹیسز کے اوپر یا تو ان ڈگری 1 ہو یا آؤٹ ڈگری 1 ہو تو پھر میکسیمم نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھس کی تعداد میکسیمم نمبر آف ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھس کے برابر ہو جاتی ہے. تو اب اگر یہ ٹرانسفارمیشن فگر 2 پہ آپ دوبارہ سے دیکھیں تو ایگزیکٹلی ہم یہی کچھ کر رہے ہیں. اب A2 کی ان ڈگری ہمیشہ 1 ہوگی اور A1 کی آؤٹ ڈگری ہمیشہ 1 ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹرانسفارمیشن کے بعد
फिगर 3 पे अगर आप ग्राफ डी को दोबारा से देखें तो इस तरह के ग्राफ्स में जिनमें हम हर वर्टेक्स को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, मॉडल कर चुके हैं, 2 वर्टिसेस से जैसा कि आपको नजर आ रहा है, उसमें वर्टेक्स डिसजॉइंट पाथ्स की तादाद और एज डिसजॉइंट पाथ्स की तादाद एग्जैक्टली बराबर होगी। कोमल, आप मुझे ये बताइए कि इस ग्राफ एच को जब हमने ट्रांसफॉर्म किया तो हमने एक्स के अलावा जो वर्टिसेस थे उनको भी स्प्लिट कर दिया। क्या उनको स्प्लिट करने की वाकई हमें कोई ज़रूरत थी? आई थिंक उन्हें स्प्लिट करने की ज़रूरत तो नहीं थी क्योंकि इनकी इन डिग्री और आउट डिग्री बराबर थी, लेकिन क्योंकि हम एल्गोरिथमिकली अप्लाई कर रहे हैं तो हमें सारों को ही स्प्लिट करना पड़ेगा। जी, आपने कोमल सही जवाब दिया कि ये जो बाकी वर्टिसेस थे एक्स के अलावा फिगर 3 के अंदर ग्राफ एच के अंदर, अगर आप दोबारा से इस पे गौर फरमाएं तो वर्टेक्स एक्स ऐसा वर्टेक्स था, वाहिद वर्टेक्स था जिसकी इन डिग्री 3 थी और आउट डिग्री भी 3 थी। बाकी जितने वर्टिसेस थे उनमें इन डिग्री भी 1 थी और आउट डिग्री भी 1 थी। तो इसका मतलब ये हुआ उन बाकी वर्टिसेस को अगर हम स्प्लिट ना भी करते तो भी ये ग्राफ ट्रांसफॉर्म हो जाता एक ऐसे ग्राफ के अंदर जिसमें सिर्फ एक्स को हमने स्प्लिट किया। ये ऐसे ग्राफ में ट्रांसफॉर्म हो जाता जिसमें नंबर ऑफ एज डिसजॉइंट पाथ्स की तादाद एग्जैक्टली बराबर होती नंबर ऑफ वर्टेक्स डिसजॉइंट पाथ्स की तादाद की। तो ग्राफ डी को अगर आप देखें, इसमें एज डिसजॉइंट पाथ्स की तादाद एग्जैक्टली बराबर है नंबर ऑफ वर्टेक्स डिसजॉइंट पाथ्स के, और ग्राफ डी को अगर आप ग्राफ एच से कंपेयर करें तो उसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स डिसजॉइंट पाथ्स की तादाद बराबर है नंबर ऑफ वर्टेक्स डिसजॉइंट पाथ्स एच के अंदर। इसका मतलब यह है कि अगर ग्राफ एच के अंदर आप वर्टेक्स डिसजॉइंट पाथ्स निकालना चाहते हैं और आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन कर दी है, जो आप इस ग्राफ को आपने डी में ट्रांसफॉर्म कर दिया है फिगर 3 के अंदर, तो अब ग्राफ डी के अंदर आप बड़ी आसानी से एज डिसजॉइंट पाथ्स निकालिए अपने पुराने एल्गोरिथम को इस्तेमाल करके। यही तो खूबसूरती है इस ट्रांसफॉर्मेशन की कि जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं तो आप अपना प्रायर एक्सपीरियंस इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पुराने एल्गोरिथम्स इस्तेमाल कर सकते हैं मैक्सिमम एज डिसजॉइंट पाथ्स निकालने के लिए। और वो मैक्सिमम एज डिसजॉइंट पाथ्स जो ग्राफ डी के अंदर होंगे वो इनफैक्ट वर्टेक्स डिसजॉइंट पाथ्स ग्राफ एच के अंदर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ डी के अंदर अगर हम सारे एज डिसजॉइंट पाथ्स निकालें अपने पुराने एल्गोरिथम्स को इस्तेमाल करके, तो हम एक्चुअली वर्टेक्स एच के अंदर वर्टेक्स डिसजॉइंट पाथ्स निकाल रहे हैं। इसका मतलब मैं अगर समराइज कर दूं कि वर्टेक्स डिसजॉइंट पाथ्स निकालने का एल्गोरिथम बहुत आसान होगा। हमें जो वाहिद काम करना होगा वो ये कि या तो आप सारे वर्टिसेस को स्प्लिट कर दें जैसे कि मैंने आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया, या उन वर्टिसेस को स्प्लिट कर दें जिनकी इन डिग्री और आउट डिग्री दोनों 1 से ज्यादा हों। जब आपने स्प्लिट कर दिया उनको तो अब एक नया ग्राफ बन गया। उस नए ग्राफ में आप बड़ी आसानी के साथ अपना पुराना एल्गोरिथम इस्तेमाल करके एज डिसजॉइंट पाथ्स, मैक्सिमम एज डिसजॉइंट पाथ्स निकाल सकते हैं। वो उनमें से हर एज डिसजॉइंट पाथ ग्राफ डी के अंदर एक वर्टेक्स डिसजॉइंट पाथ को कॉरेस्पॉन्ड करेगा ग्राफ एच के अंदर। तो ये मसला तो हमने हल कर लिया। यासिर, आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपना एज डिसजॉइंट पाथ लगाने का एल्गोरिथम से वर्टेक्स डिसजॉइंट पाथ निकालें, और यहाँ पे हम अपने ट्रांसफॉर्म ग्राफ में हमने वर्टेक्स को एजेस से रिप्रेजेंट, इंटरनल एजेस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आर यू श्योर कि अगर हम जब अपना एल्गोरिथम लगाएंगे तो वो हमें इंटरनल एजेस ही आइडेंटिफाई करके देगा? जी, आप यासिर ये कह रहे हैं कि जब हम मिनिमम कट निकालने की कोशिश करेंगे, आप मिनिमम कट की बात कर रहे हैं? राइट। इसलिए कि जब हम नंबर ऑफ एज डिसजॉइंट पाथ ग्राफ डी में फिगर 3 पे निकाल रहे हैं तो वो आपको एज डिसजॉइंट पाथ्स दे रहा है, ठीक है ना जी? और वो हर एक एज डिसजॉइंट पाथ ग्राफ डी के अंदर कॉरेस्पॉन्ड करेगा एक वर्टेक्स डिसजॉइंट पाथ के ग्राफ एच के अंदर। तो ये मसला तो हल हो गया। आप कह ये रहे हैं, आपका एतराज ये है कि जब हम मिनिमम कट निकाल रहे होंगे ग्राफ डी के अंदर, फिगर 3 के अंदर, जब ग्राफ डी के अंदर हम मिनिमम कट निकाल रहे होंगे तो वो मिनिमम कट तो एजेस से गुजर रहा होगा, ठीक है? अच्छा, अब वो एजेस से जब गुजर रहा होगा तो ये भी हो सकता है कि वो ग्राफ की एजेस से गुजर रहा हो, और ये भी हो सकता है कि वो इंटरनल एजेस से गुजर रहा हो। अब जरा पहले जो आसान वाली सिचुएशन है उसको हम डिस्कस कर ले कि जरा सोचने की कोशिश करें कि हमने मिनिमम कट निकाला,
उसी तरीके से आपको याद होगा 5.3 एल्गोरिथम के जरिए हम मिनिमम कट निकाल लेते हैं किसी भी ग्राफ के अंदर, और वो हमने ग्राफ डी के अंदर निकाला। मिनिमम कट तमाम इंटरनल एजेस से गुजर रहा है, हम ये सपोज करते हैं। अगर वो तमाम इंटरनल एजेस से गुजर रहा है ग्राफ डी की, तो इसका मतलब हमें ये पता है कि हर इंटरनल एज ग्राफ डी के अंदर कॉरेस्पॉन्ड करती है एक वर्टेक्स को ग्राफ एच के अंदर। तो इसका मतलब ये कि अगर हम मिनिमम एज कट निकाल लें ग्राफ डी के अंदर, और वो मैंने एज्यूम ये किया है कि वो कट सारी इंटरनल एजेस से गुजर रहा है, इन इंटरनल एजेस को, इन मिनिमम नंबर ऑफ इंटरनल एजेस को अगर मैं रिमूव कर दूं तो ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ग्राफ एच में ये मालूम हो गया कि ये वाले वर्टिसेस अगर मैं रिमूव कर दूं तो ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये तो बहुत आसानी से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। अब आपका एतराज जो है वो जिसकी तरफ मैं आने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि ये भी बड़ा मुमकिन है, सोचने की जरा कोशिश कीजिए, मजेदार सवाल है। वो ये कि अगर आपका जो मिनिमम एज कट है ग्राफ डी के अंदर, वो अगर कुछ इंटरनल एजेस से गुजर रहा है या कुछ एक्सटर्नल एजेस से भी गुजर रहा है या सारी एक्सटर्नल एजेस से गुजर रहा है, तो अब मेरे लिए मिनिमम वर्टेक्स कट निकालना ग्राफ एच के अंदर मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि अब हर इंटरनल एज तो कॉरेस्पॉन्ड करती है एक वर्टेक्स को ग्राफ एच के अंदर, लेकिन जो एक्सटर्नल एजेस हैं ग्राफ डी की, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे नहीं मालूम कि किस वर्टेक्स को मैं ग्राफ एच के अंदर काटूं तो मुझे मिनिमम वर्टेक्स कट मिल जाए। तो ये सूरत हाल ऐसी है जिसमें हमें कुछ थोड़ा सोचो विचार की ज़रूरत है। आप अगर थोड़ा सा इस पे सोचने की कोशिश करें तो आप खुद से भी इसका जवाब ढूंढ सकते हैं। कोमल, क्या करना चाहिए? आई थिंक पहले अगर आप करके दिखाएं इसको विजुअली तो हमें पता चलेगा ये कॉम्प्लिकेशन पैदा कैसे हो रही है। तो ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम पेश आए तो उस प्रॉब्लम को आप किसी तरीके से फॉर्मुलेट कर सकें, आपके दिमाग में वाज़े ये चीज़ तस्वीर बन जाए कि ये प्रॉब्लम क्यों पेश आ रहा है। अगर ये मुबहम सी तस्वीर आपके सामने बनेगी कि कोई कॉम्प्लिकेशन है, मुझे मालूम नहीं हो रहा कि मैं इस कॉम्प्लिकेशन को हल कैसे करूं, अगर उस कॉम्प्लिकेशन को आप सही तौर से समझ नहीं सकेंगे तो उसका हल भी आप नहीं समझ सकेंगे। तो फिर हम ये करके देखते हैं। आपको फिगर 4 में नज़र आ रहा है एक ग्राफ जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, इस तरह का ग्राफ, और इस ग्राफ के तमाम वर्टिसेस को सिवाय वर्टेक्स एस और सिवाय वर्टेक्स टी के हम दो वर्टिसेस में स्प्लिट कर देते हैं। वही ट्रांसफॉर्मेशन हम इस्तेमाल करते हैं जिसका हमने जिक्र किया था और हमने कहा था कि ये तो बड़ी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आपको नज़र आ रहा है, देखें ये ग्राफ जो है किस तरह से इसकी शक्ल तब्दील हो गई है। अब वर्टिसेस की तादाद तकरीबन दुगनी हो गई है, इसलिए कि सिवाय एस और सिवाय टी के बाकी सारे वर्टिसेस डबल हो गए हैं। तो अब आप देखें इंटरनल एजेस भी आपको नज़र आ रही हैं और एक्सटर्नल एजेस भी नज़र आ रही हैं। इंटरनल एजेस जैसा कि आपको पता है कि वो हर वर्टेक्स में एक्स को कॉरेस्पॉन्ड करेंगे x1 और x2, और इंटरनल एज हमेशा x1 से x2 की तरफ जा रही होगी। तो आप निशानदेही कर सकते हैं इसमें इंटरनल एजेस की भी और एक्सटर्नल एजेस की भी। अब इस ग्राफ के अंदर, जिसे हम ग्राफ डी कह रहे हैं, इसमें हम मैक्सिमम एज डिसजॉइंट पाथ्स निकालने की कोशिश करते हैं उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था। और आपको मालूम है, अभी हमने डिस्कस किया कि हर एज डिसजॉइंट पाथ इस ग्राफ के अंदर कॉरेस्पॉन्ड करेगा एक वर्टेक्स डिसजॉइंट पाथ के ग्राफ एच के अंदर। तो अब अगर आप फिगर 5 की तरफ देखें तो उसमें हम एक एज डिसजॉइंट पाथ निकालते हैं। याद करें अपना पुराना एल्गोरिथम एज डिसजॉइंट पाथ निकालने का। उस पाथ को जो हमने डिस्कवर किया उसको हम रिवर्स कर देते हैं। ये आपको नजर आ रहा है राइट डायग्राम के अंदर। रिवर्स करने के बाद एक और पाथ निकालने की कोशिश करते हैं। ये आपको बॉटम डायग्राम में नजर आ रहा है फिगर 5 के अंदर, और उसके बाद उसको भी हम रिवर्स कर देते हैं। अब हम मिनिमम एज कट फाइंडिंग एल्गोरिथम के जरिए, आपको याद होगा एल्गोरिथम 5.3 इस्तेमाल करते हैं, और उसमें हम एस से रीच करने की कोशिश करते हैं उन तमाम वर्टिसेस पर जहां पर हम जा सकते हैं। याद करें कि ये ग्राफ एफ है, इसमें अब एस से टी तक हम नहीं जा सकते, लेकिन एस से मुख्तलिफ जगहों पर टी के अलावा कई वर्टिसेस पे हम जा सकते हैं। अब आप देखें कि हम जहां जहां जा सकते हैं एस वर्टेक्स से, वो हमारा पी सेट हो गया,
اور جہاں ہم نہیں جا سکتے وہ ہمارا کیو سیٹ ہو گیا, یا پی کے علاوہ سارے ورٹیسز اس سیٹ میں ہو گئے. پی سے جو ایجز نکل رہی ہیں اور دوسرے سیٹ میں جا رہی وہ ہمارا کٹ کا حصہ ہوں گے. تو اب آپ کو نظر آ رہا ہے فگر 5 میں اور فگر 6 میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت. اس میں اگر آپ غور کریں تو آپ کا جو کٹ ہے وہ ایک ایکسٹرنل ایج سے گزر رہا ہے. یہ ایک کمپلیکیشن ہو گئی ہے. آپ کا کٹ جو ہے وہ ایک انٹرنل ایج سے بھی گزر رہا ہے, اور وہ اگر آپ غور سے دیکھیں کہ D1 اور D2 کے درمیان جو ایج ہے اس سے بھی گزر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ منیمم ایج کٹ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ D1 اور D2 کے درمیان جو انٹرنل ایج تھی وہ منیمم کٹ کا حصہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گراف ایچ کے اندر ڈی ورٹیکس کو ریموو کر دو. تو یہ تو اچھی بات ہے, مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ ایج کٹ کے کورسپونڈنگ ورٹیکس کٹ کیا ہوگا. لیکن بدقسمتی سے یہ کٹ ہمارا ایک اور ایج سے گزر رہا ہے جو انٹرنل ایج نہیں ہے, جو ایس سے A1 تک جاتی ہے. اب ہم کیا کریں؟ اب آپ کو پرابلم, جیسا کومل آپ نے کہا کہ ہمارے سامنے نظر آنا چاہیے پرابلم کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے, یہ ہمیں سمجھ آنا چاہیے. اس کے بعد ہی ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کو حل کیسے کیا جائے. تو اب آپ بتائیے یاسر کہ کوئی ترکیب بتائیے جس طریقے سے ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں. ہم چاہتے یہ ہیں, ہماری کوشش یہ تھی, ہم بڑے خوش قسمت ہوتے اگر ہمارا کٹ جو تھا وہ انٹرنل ایجز سے ہی پاس کر رہا ہوتا, اس لیے کہ اگر وہ انٹرنل ایجز سے پاس کر رہا ہوتا تو ہر انٹرنل ایج کے کورسپونڈنگ ایک ورٹیکس ہوتا گراف ایج میں, اس کو ہم ریموو کر دیتے اور ہمیں منیمم ورٹیکس کٹ مل جاتا. اب مسئلہ یہ پڑا ہے کہ ہمارا جو ایج کٹ ہے وہ ایک ایکسٹرنل ایج سے پاس کر رہا ہے. یا صرف رائٹ, مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم اپنا ایج آئیڈینٹیفیکیشن الگوریدم سے اوریجنل گراف میں ورٹیسز آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اور لیکن انفارچونیٹلی اس نے یہ جو ایج آئیڈینٹیفائی کیا یہ اوریجنل گراف میں کسی ورٹیکس کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. اینڈ آر پرابلم از ٹو فائنڈ ورٹیکس کٹ, سو وی نیڈ اے لسٹ آف ورٹیسز. تو اب آئی مین کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم الگوریدم کو کسی طرح ٹرانسفارم کر دیں کہ وہ ہمیں وہ جو نان انٹرنل ایجز ہیں ان کو اگنور کرے یا ان کو مارک کر دے کہ اچھا نہیں یہ نہیں استعمال کرنی, ان کے علاوہ استعمال کرنی. تو آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں, آپ نے کھل کے یہ بات نہیں کی کہ ہم کٹ سے کسی طرح سے یہ کہہ دیں بالکل کہ یار تم ایکسٹرنل ایجز سے پاس نہ کرو, کسی طرح انٹرنل ایجز سے پاس کر دو. بالکل. تو یہ مطلب مزیدار بات ہے کہ ہم کٹ سے کیسے کہہ سکتے ہیں, لیکن ہم کٹ سے کہہ بھی سکتے ہیں. اور وہ ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں ہم نے ذکر کیا تھا ہائی ویز کنسٹرکٹ کرنے کا. اگر راوی پر ہم ایک نیا پل بنا دیں تو ہمارا جو باٹل نیک ہے وہ راوی سے شفٹ ہو کے چناب پہ چلا جائے گا. تو اسی طرح سے اگر ہم گراف کی ایکسٹرنل ایجز جو کہ کئی ریورس ہو چکی ہیں اور راستے انہوں نے بند کر دیے ہیں, تو ان کو دوبارہ سے اگر ہم گراف ایف کے اندر ڈال دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ایکسٹرنل ایجز تھیں ان پر پھر کبھی کٹ پڑے گا ہی نہیں. یہ ایک اور طریقہ ہوگا کٹ سے یہ کہنے کا کہ یار تم نے ایکسٹرنل ایجز کو نہیں کاٹنا, تم نے صرف انٹرنل ایجز کو کاٹنا ہے. تو میں جو چھوٹا سا ماڈیفیکیشن آپ کو بتا رہا ہوں یا جو چھوٹا سا ہنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں, جو کہ انفیکٹ بڑا پاورفل ہنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے جب پاتھس نکالے گراف ڈی کے اندر, گراف ایف کے اندر, جب آپ نے ایس سے ٹی تک ایج ڈس جوائنٹ پاتھس نکالے, پھر ان کو ریورس کر دیا, پھر اور پاتھس نکالے, پھر ان کو ریورس کر دیا, یہاں تک کہ آپ کے سارے راستے ایس سے ٹی تک جانے کے بند ہو گئے. اب آپ ایک چھوٹا سا کام کریں, وہ یہ کہ اس گراف ایف کے اندر جس میں سارے راستے بند ہو گئے ہیں ایس سے ٹی تک جانے کے, ایکسٹرنل ایجز گراف کی دوبارہ سے واپس ڈال دیں. جب آپ دوبارہ ڈالیں گے گراف کی ایجز کو اس کے اندر, تو پھر آپ فگر 6 کے اندر دیکھیں کہ کس طریقے سے منیمم کٹ جو پہلے ایک ایکسٹرنل ایج سے پاس کر رہا تھا وہ اب ایکسٹرنل ایج سے پاس نہیں کرے گا, اس وجہ سے کہ وہاں پر ہم نے ایک اور ہائی وے کنسٹرکٹ کر دی ہے. اب وہ آگے چلا جائے گا, اور آگے وہ کہاں جائے گا, وہ ہر صورت میں ایک انٹرنل ایج سے پاس کرنے کی کوشش کرے گا. اور جب وہ انٹرنل ایج سے پاس کرنے کی کوشش کرے گا تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور وہ کیسے حل ہو جائے گا کہ اب ہمارا جو منیمم ایج کٹ ہے وہ ساری انٹرنل ایجز سے پاس کر رہا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا
کہ ہر انٹرنل ایج کے کورسپونڈنگ گراف ایچ کے اندر ہمارے پاس ایک ورٹیکس ہے, اس کو اگر ہم ریموو کر دیں تو ہمارے سارے راستے ختم ہو جاتے ہیں. ہم نے ایج کٹ کے ذریعے ورٹیکس کٹ نکال لیا. اب آپ پوری طرح سے اس ٹرانسفارمیشن کی کتنی پاورفل یہ ٹرانسفارمیشن ہے اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. یاسر آپ کچھ کہیں گے؟ اب ایسا نہ کریں کہ اب ہم نے جو باتیں کی ہیں ان کو فارملی الگوریدم کی فارم میں ڈسکرائب کر دیں. جی جی بالکل صحیح ہے. یہ تو ہم نے کہانی بنانے کی کوشش کی نا, اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا, اگر ہم ڈائریکٹلی آپ کو الگوریتھم بتا دیں یا آپ ڈائریکٹلی الگوریتھم پہ جانے کی کوشش کریں تو وہ اتنا مزیدار نہیں ہوتا پروسیس. اگر آپ کسی ٹیکسٹ بک کتاب اٹھا کے دیکھیں گراف تھیوری کی, تو اس میں جب آپ کو کوئی چیز, جب آپ کو کوئی نیا الگوریتھم سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس الگوریتھم کے پیچھے جو کہانی ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہوتی. ہمارا ایک مقصد, ہم تینوں کا ایک مقصد یہاں پر یہ ہے کہ ہم نہ صرف آپ کو الگوریتھم سمجھانے کی کوشش کریں, آپ کو الگوریتھم ڈسکور کروانے کی کوشش کریں, بلکہ اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ بھی سنانے کی کوشش کریں. تو اب آپ دیکھیں فگر 7 کے اندر, پہلے تو میں سمرائز کر دوں اور اس کے بعد پھر ہم فارملی ان الگوریتھمس کو بھی ڈسکرائب کر دیتے ہیں جو ہم نے ڈیزائن کرنے کی کوشش کی ہے یا ڈسکور کرنے کی کوشش کی ہے. تو گراف ڈی آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں منیمم ایج کٹ نظر آ رہا ہے آپ کو, اور اس کے کورسپونڈنگ گراف ایچ کے اندر آپ کو منیمم ورٹیکس کٹ نظر آ رہا ہے. تو میکسیمم ایج ڈس جوائنٹ پاتھس گراف ڈی کے اندر, فگر 7 کے اندر, میکسیمم ایج ڈس جوائنٹ پاتھس گراف ڈی کے اندر ایگزیکٹلی برابر ہیں میکسیمم ورٹیکس ڈس جوائنٹ پاتھس کے گراف ایچ کے اندر. اور گراف ڈی کے اندر جو منیمم ایج کٹ ہے وہ ایگزیکٹلی برابر ہے منیمم ورٹیکس کٹ کے گراف ایچ کے اندر. یہاں تک پہنچنے کے لیے ہم بیسیکلی 2 الگوریتھمس استعمال کریں گے. پہلا الگوریتھم ہم نے جو ڈیزائن کیا اس وقت, وہ الگوریتھم آپ کو نظر آ رہا ہے فگر 8 کے اندر, اس کو ہم 5.4 الگوریتھم کہتے ہیں. اس الگوریتھم میں ہم نے صرف ایک کام کیا, اور وہ کام یہ تھا کہ ہر ورٹیکس کو ہم نے سپلٹ کر دیا 2 ورٹیسز کے اندر. ہم نے اینی ایکس ورٹیکس کو ٹرانسفارم کر دیا x1 اور x2 کے اندر, اور اب x1 ورٹیکس سے ایک ایج جا رہی ہے x2 کے اندر. تو یہ ٹرانسفارمیشن کر دی ہم نے, اور ہم نے انٹرنل ایجز کو بھی آئیڈینٹیفائی کر دیا اور ایکسٹرنل ایجز کو بھی آئیڈینٹیفائی کر دیا. یہ سمپل ٹرانسفارمیشن, بڑی پاورفل ٹرانسفارمیشن ہم نے کی, سمپل بٹ ویری پاورفل. تو اب ہم نے گراف کو ٹرانسفارم کر دیا. گراف ایچ سے ہم شروع ہوئے تھے اور ہم نے اس کو ٹرانسفارم کر کے گراف ڈی کے اندر ٹرانسفارم کر دیا, جس میں ورٹیسز سپلٹ ہو گئے. ایس اور ٹی کے علاوہ باقی سارے ورٹیسز سپلٹ ہو گئے. اب ہم اپنے پرانے الگوریتھم استعمال کرتے ہیں, لیکن ایک نیا الگوریتھم کے اندر ہم ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو فگر 8 میں نظر آ رہا ہے کہ 5.4 الگوریتھم کے ذریعے ہم نے یہ ٹرانسفارمیشن کی, اور 5.5 الگوریتھم میں ہم پہلا اسٹیپ یہ کریں گے کہ گراف ڈی کو گراف ایف میں کنورٹ کریں گے یوزنگ آور اولڈ الگوریتھم 5.2. آپ کو یاد ہے ہم راستے نکالتے تھے, ان کو ریورس کر دیتے, پھر راستے نکالتے تھے, پھر ان کو ریورس کر دیتے تھے. تو پہلا اسٹیپ اس 5.5 الگوریتھم فگر 8 کے اندر ہے, کنورٹ گراف ڈی انٹو گراف ایف یوزنگ الگوریتھم 5.2. اس کے بعد دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اب ہم نے منیمم کٹ سے یہ کہنا ہے, منیمم کٹ ہم نکالنا چاہ رہے ہیں, میکسیمم ایج ڈس جوائنٹ پاتھس ہم نکال چکے ہیں, اور میکسیمم ایج ڈس جوائنٹ پاتھس کے کورسپونڈنگ میکسیمم ورٹیکس ڈس جوائنٹ پاتھس بھی ایچ میں نکال چکے ہیں. تو اب ہم نے منیمم ورٹیکس کٹ نکالنا ہے, اور منیمم ورٹیکس کٹ کیسے نکالنا ہے, وہ گراف ڈی کے اندر یا گراف ایف کے اندر منیمم ایج کٹ نکالنا ہے, اور اس کٹ سے درخواست کرنی ہے, ریکویسٹ کرنی ہے کہ یار تم ایکسٹرنل ایجز سے پاس نہ کرو. اور وہ کس طرح سے ہم انفورس کر سکتے ہیں, لائن نمبر 2 میں اگر آپ الگوریتھم 5.5 میں دیکھیں تو ہم گراف ڈی کی جو ایکسٹرنل ایجز تھی وہ واپس ڈال دیتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اب آپ کا منیمم ایج کٹ ایکسٹرنل ایجز سے پاس نہیں کرے گا, بلکہ ہم نے یہ گارنٹی کر دیا کہ اب وہ صرف انٹرنل ایجز سے پاس کرے گا. اس کے بعد پھر آپ اپنا 5.3 الگوریتھم استعمال کر کے منیمم ایج کٹ نکال سکتے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ انٹرنل ایجز سے پاس کرے گا. ہر انٹرنل ایج جس سے وہ پاس کرے گا, اس کے کورسپونڈنگ ایک ورٹیکس ہوگا گراف ایچ کے اندر. تو ہم نے منیمم 5.3 الگوریتھم استعمال کر کے منیمم ایج کٹ نکال لیا.
वर्टेक्स कट भी निकाल लिया, हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स डिसजॉइंट पाथ भी निकाल लिए इनडायरेक्टली, हमने मिनिमम वर्टेक्स कट भी निकाल लिया इनडायरेक्टली। अब सिर्फ दो मसाइल रह गए हैं। एक मसला तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी वर्टेक्स डिसजॉइंट पाथ्स निकालने की, मैक्सिमम नंबर, और मिनिमम वर्टेक्स कट निकालने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। एक मसला तो ये रह गया जो हम अभी करेंगे, और दूसरा मसला ये रह गया कि हम किसी तरीके से आपको ये प्रूव कर सकें या आपको कम से कम वो हिंट्स प्रोवाइड कर सकें जिनको सामने रख के आप एक बड़ा एक ऐसा प्रूफ बना सकें जो वाकई दिल को लगता हो, जो आप किसी भी ग्राफ थियरिस्ट को या किसी भी मैथमेटिशियन को दिखाएं और वो आपकी बात ये तस्लीम कर ले कि हाँ ये वाकई एक प्रूफ है जिससे ये साबित होता है कि मेंजर्स थ्योरम वर्टेक्स कनेक्टिविटी की फॉर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स डिसजॉइंट पाथ्स सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान, दो वर्टिसेस के दरमियान उनकी तादाद एग्जैक्टली बराबर होती है मिनिमम कट वर्टिसेस के, जिनको अगर रिमूव कर दिया जाए तो ये सारे पाथ्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अब पहला काम ये कर लें जो ज़्यादा आसान है कि हम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशंस थोड़ी सी कर लें। हमारे पुराने ग्राफ के अंदर, ग्राफ एच के अंदर, जो कि जिसमें हमने स्प्लिटिंग नहीं की थी, हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास पी वर्टिसेस थे और क्यू एजेस थी। जब हमने वर्टिसेस को स्प्लिट कर दिया तो वर्टिसेस की तादाद भी चेंज हो गई और एजेस की तादाद भी चेंज हो गई। तो कोमल ये बताइए कि नए ग्राफ के अंदर हमारे पास अब वर्टिसेस कितने होंगे? हमारे जो वर्टिसेस हैं वो तकरीबन 2p होंगे, या 2p-2 कर दें तो ज़्यादा एग्जैक्ट आ जाएगा। नहीं, -2 क्यों कर रही हैं आप? क्योंकि जो s और t है उसको हम स्प्लिट नहीं करें। तो अगर s और t को हम भूल जाएं तो बाकी सारे वर्टिसेस को हम स्प्लिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक वर्टेक्स अगर ग्राफ h के अंदर है तो वो दो वर्टेक्स में तब्दील हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्टिसेस की तादाद थी हमारे नए ग्राफ के अंदर, ट्रांसफॉर्म्ड ग्राफ के अंदर, उनकी तादाद डबल हो गई जी। जो नंबर ऑफ एजेस थी नए ग्राफ के अंदर, उनकी तादाद पुराने ग्राफ की निस्बत किस तरह से बढ़ी या चेंज हुई? जो एजेस हैं वो भी ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं, मतलब एग्जैक्टली 2q हो गई हैं इस केस में। नहीं, 2q तो मेरे ख्याल में आपने ये ठीक नहीं कहा, इसलिए कि एजेस की तादाद हमारे पास पहले एजेस की तादाद q थी, हमारे पास पहले वर्टिसेस की तादाद p थी। अब हमने वर्टिसेस को जब डबल किया, तकरीबन डबल किया, तो उसमें सिर्फ इंटरनल एजेस का इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, हमारी जो एजेस हैं वो इंक्रीज कर गई हैं बाय p एज वेल, क्योंकि जो इंटरनल एजेस हैं वो इक्वल हैं नंबर ऑफ वर्टिसेस के ग्राफ के अंदर। तो इसका मतलब अगर आपकी बात मुझे अब सही लग रही है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस नए ग्राफ में डबल हो गई तकरीबन, और नंबर ऑफ एजेस पहले q थी और अब उनकी तादाद q प्लस p हो गई। तो चूंकि q की वैल्यू आमतौर पे p से ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब एजेस की तादाद में कोई ख़ास सिग्निफिकेंट इजाफा नहीं हुआ, वर्टिसेस की तादाद डबल हो गई। तो अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करें कि ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ी, तो उसमें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा होगा, सिवाय अगर आप बिग ओ नोटेशन में देखें तो उसमें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए कि जो टोटल वर्टिसेस हैं उनकी तादाद सिर्फ डबल हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नए ग्राफ के अंदर एक कांस्टेंट टाइम्स बढ़ी है। तो बिग ओ के अंदर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, वर्टेक्स डिसजॉइंट पाथ्स निकालने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और किसी ग्राफ में एज डिसजॉइंट पाथ्स निकालने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो उतनी ही रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक और इंडिकेशन है कि जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन थी, अगरचे बड़ी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन थी, लेकिन अब आप ये देखें कि उसकी जो प्राइस हमने पे की वो भी कोई ज़्यादा नहीं थी, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट प्राइस पे करके हमने ना सिर्फ वर्टेक्स डिसजॉइंट पाथ्स निकाल लिए बल्कि वर्टेक्स कट भी निकाल लिया। अब जो दूसरा मसला है जिसके बारे में हमें ज़रा सोचना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए, वो हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि मेंजर्स थ्योरम को हम प्रूव करना चाहते हैं। हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स डिसजॉइंट पाथ्स किसी ग्राफ में एस से टी के उनकी तादाद मिनिमम वर्टेक्स कट के बराबर है। अब अगर आप ग्राफ को देखें फिगर 9 के अंदर, तो इसमें आपको ग्राफ एच भी नज़र आ रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको ग्राफ डी भी नज़र आ रहा है। अब अगर आप तीन चीज़ों पर तवज्जो दें, सिर्फ तीन चीज़ों पर,
تو بڑی آسانی سے آپ مینجرز تھیورم کو ورٹیکس فارم میں پروو کر سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ مینجرز تھیورم کو ایج فارم میں ہم پہلے ہی پروو کر چکے ہیں. انفیکٹ اسی پروف کو ہم استعمال کریں گے, اس پروف کو کہ نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھس میکسیمم نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھس ایگزیکٹلی برابر ہوتے ہیں منیمم ایج کٹ کے. اس پروف کو ہم استعمال کریں گے ورٹیکس فارم پروف کرنے کے لیے مینجرز کا. تو اب گراف ایچ کو آپ دیکھیں فگر 9 میں, اور گراف ڈی کو دیکھیں. گراف ایچ کو ٹرانسفارم کیا ہے ہم نے گراف ڈی کے اندر ورٹیسز اسپلٹ کے اندر. ورٹیسز اسپلٹ کرنے کے بعد گراف ایچ کے اندر جتنے ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھس ہوں گے اتنے ہی ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھس گراف ڈی کے اندر ہوں گے, ایگزیکٹلی برابر ہوں گے. تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں, پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگین فگر 9 میں اگر آپ دیکھیں کہ گراف ڈی کے اندر جو میکسیمم ایچ ڈسجوائنٹ پاتھس ہیں ان کی تعداد میکسیمم ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھس جو گراف ایچ کے اندر ہیں یا گراف ڈی کے اندر ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی کبھی بھی. ایسا کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ہر ورٹیکس کے کورسپونڈنگ گراف ایچ کے اندر اب ہمارے پاس ایک ایج ہے گراف ڈی کے اندر. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کسی بھی گراف کے اندر نمبر آف ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھ میکسیمم نمبر آف ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھ کین ناٹ بی لارجر دین دی میکسیمم نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھس. تو اب واحد آپشن جو ہمارے پاس بچے گی وہ یہ ہوگی کہ گراف ڈی کے اندر میکسیمم نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھس اور میکسیمم نمبر آف ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھس کی تعداد ایگزیکٹلی برابر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میکسیمم نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھس گراف ڈی میں ایگزیکٹلی برابر ہے میکسیمم نمبر آف ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھس گراف ایچ کے اندر. تو یہ ایک چیز ہو گئی جو ہم نے ثابت کی. دوسری چیز یہ ہے کہ any cut in graph H, any vertex cut in graph H corresponds to a edge cut in graph D. ہمیں پتا ہے کہ ہمارا جو کٹ ہے گراف ڈی کے اندر وہ ہمیشہ انٹرنل ایجز سے پاس کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی کٹ گراف ایچ کے اندر جو ورٹیکس کٹ ہوگا اس کے کورسپونڈنگ گراف ڈی کے اندر ایک ایج کٹ ہوگا جو انٹرنل ایجز سے پاس کرتا ہوگا اور وائس ورسا. دوسرے الفاظ میں minimum vertex cut in graph H will be exactly equal to minimum edge cut in graph D. تو اب اگر آپ ان کو دیکھیں فگر 9b میں ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ دو چیزیں ہم نے ثابت کی. vertex disjoint paths in graph H exactly equal to edge disjoint paths in graph D. minimum vertex cut in graph H exactly equal to minimum edge cut in graph D. اور ہمیں یہ پتا ہے کہ میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھ ان اینی گراف از ایگزیکٹلی اکول ٹو منیمم کٹ ان دیٹ گراف منیمم ایج کٹ ان دیٹ گراف. مینجرز تھیورم جو ہم پہلے ایج فارم میں پروو کر چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے مینجرز تھیورم کو ورٹیکس فارم میں بھی ثابت کر دیا. تو یہ ہمارا ٹاپک یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اب ہم ایک اور ریلیٹڈ ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور وہ ٹاپک بھی بہت اس سے ملتا جلتا ہے. وہاں پر بھی ہم ایک بڑی پاورفل ٹرانسفارمیشن استعمال کریں گے اور وہ ٹاپک ہے, وہ پرابلم ہے کہ ہم کس طرح سے ایک انڈائریکٹڈ گراف کے اندر میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھ نکال سکتے ہیں سورس ورٹیکس سے ڈیسٹینیشن ورٹیکس تک, اور کس طرح سے ہم منیمم ایج کٹ نکال سکتے ہیں سورس ورٹیکس سے ڈیسٹینیشن ورٹیکس تک. اور پھر مینجرز تھیورم کا پروف انڈائریکٹڈ گراف میں کیسے ہوگا. وہ پروف تو بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے ہم نے کیا, لیکن پہلا سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے ایفیشینٹلی ہم انڈائریکٹڈ گرافس کے اندر, آپ کو یاد ہوگا اب تک ہم ڈائریکٹڈ گراف کی بات کرتے رہے ہیں, اب ہم انڈائریکٹڈ گراف کی طرف آ رہے ہیں. آپ تھوڑا سا اگر غور کریں اور تھوڑا سا سوچیں اس کے اوپر تو بڑی آسانی سے اپنی پرائر نالج کو استعمال کرتے ہوئے, اپنی پرائر نالج کو جو کہ ڈائریکٹڈ گراف پہ اپلیکیبل ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نئے پرابلم کو آپ سالو کر سکتے ہیں. بیفور وی گو آن, ایک کوشچن میرے دماغ میں آیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم پریکٹیکل جب ہم ایگزامپل اس کی پیش کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ ورٹیسز میں ریپرزینٹ انٹرسیکشنز اور ایئرپورٹس. تو جب ہم ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھ کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک ایئرپورٹ ایک ہی فلائٹ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اگر ایسا نہ ہو, اگر ہم کہنا چاہیں کہ یہ 2 فلائٹس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یا
اس قسم کا. تو اس کو ہم گراف میں کس طرح ریپرزینٹ کریں گے؟ تو یاسر آپ اشارہ کر رہے ہیں ایک ایسی سچویشن کا جس میں ہم ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاس نکال رہے ہیں, میکسیمم نمبر آف ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاس نکال رہے ہیں, اور ایک ایئرپورٹ ہے جس میں انکمنگ ایجز یا انکمنگ فلائٹس بہت ساری ہو سکتی ہیں اور آؤٹ گوئنگ فلائٹس بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں, لیکن ہم نے اس ایئرپورٹ کو ریپرزینٹ کر دیا اب دو ورٹیسز سے اور ان کے درمیان ایک انٹرنل ایج ڈالی تاکہ ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاس نکال سکیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ورٹیکس ایک وقت میں صرف ایک فلائٹ کو سروس کر سکتا ہے, اس کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں ہے کہ وہ دو فلائٹس کو ایک وقت میں ہینڈل کر سکے. تو اگر یہ ممکن ہو کہ ایک ایئرپورٹ میں اتنی فیسلٹیز پرووائڈ کر دی جائیں کہ وہ دو فلائٹس کو یا چار فلائٹس کو ایک وقت ہینڈل کر سکیں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر ہمیں ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھس تو نکالنے ہوں گے, ٹھیک ہے وہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن ہر ورٹیکس جو ہے اس کو پھر ہم اگر ایک ایج سے ریپرزینٹ کریں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ وہ صرف ایک فلائٹ کو ہینڈل کر سکتا ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے, اور یہ بڑا اہم سوال ہے اس لحاظ سے کہ ہم نے جو ماڈل بنایا ہے جس کو میں نے کہا تھا کہ بڑا پاورفل ماڈل ہے, اس ماڈل میں کیا اتنی سکت ہے کہ وہ اس نئی سچویشن کو ہینڈل کر سکے, اور نئی سچویشن کو ہینڈل کر کے بھی وہ ہمیں ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھس بتا سکے. فار ایگزامپل اس سچویشن کو ہینڈل کر سکے کہ لاہور کا ایئرپورٹ ایک وقت میں 4 فلائٹس کو ہینڈل کر سکتا ہے, یا سیالکوٹ کا ایئرپورٹ ایک وقت میں 3 فلائٹس کو ہینڈل کر سکتا ہے. تو کومل آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ آئی تھنک اگر ہم انٹرنل ایجز کو ریپیٹ کر دیں یا ان کو ایک سے زیادہ کر دیں تو وہ ایک وقت میں زیادہ فلائٹ پروسیس کر سکے گا. جی بالکل صحیح آپ کا خیال ہے, اور میرے ناظرین سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ بھی اس کے بارے میں سوچتے تو آپ اسی نتیجے پہ پہنچتے کہ اگر انٹرنل ایج کسی ایئرپورٹ کو جو ریپرزینٹ کر رہی ہے, انٹرنل ایج X1 اور X2 کے درمیان جو ایئرپورٹ X کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, اس میں اگر آپ ایک ایج ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک فلائٹ کو ایک وقت میں سروس کر سکتا ہے. اگر آپ اس میں 4 ایجز ڈال دیتے ہیں تو اس کا مطلب وہ 4 ایجز کو ایک وقت میں سروس کر سکتا ہے. تو بات یہ ہوئی کہ ہمارا جو ماڈل ہے وہ واقعی اتنا پاورفل ہے, ہماری جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ اس طرح کے مسائل کو وہ آسانی کے ساتھ حل کر سکتی ہے. اگر میں واپس پریکٹیکل پرابلم میں جاؤں تو لیٹ سے کہ کراچی سے پشاور تک یا کراچی سے گلگت تک فلائٹ جانی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ راستے میں جتنے بھی ایئرپورٹس ہیں ان سب سے کوئی نہ کوئی فلائٹ گزرے, تو میں ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھ نکال سکتا ہوں تاکہ ہر ایک سے کوئی یہ نہیں ہوگا کہ وہ ساری ایک ہی سے نکل جائیں گے, کسی ایئرپورٹ سے کوئی نہیں جا رہی ہوگی, سب سے کوئی نہ کوئی جا رہی ہوگی. اور ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ میں یہ بھی اگر میں کہہ دوں کہ لاہور ایئرپورٹ 4 فلائٹس ہینڈل کر سکتا ہے جبکہ سکھر 2 ہینڈل کر سکتا ہے, تو اس گراف میں ہم اس انٹرنل ایجز کو سیٹ کر کے لاہور میں 4 سکھر میں 2 سیٹ کر کے ہم سارٹ آف ان اے سینس یہ فیکٹر ان بھی کر لیں گے کہ ہر ایئرپورٹ سروس بھی ہو رہا ہے لیکن ایئرپورٹس کی کیپیسٹی بھی ریپرزینٹ ہو رہی ہے گراف میں. جی آپ نے صحیح کہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو ماڈل ہے اور ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ اس طرح کی سچویشنز کو ہینڈل کر سکتی ہے. تو میں اب تھوڑا سا سمرائز کر دوں آپ کو کہ ہمارا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ شروع میں ہم نے میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھ نکالنے کے طریقے ڈسکس کیے تھے اور منیمم ایج کٹ نکالنے کے طریقے ڈسکس کیے تھے. انہی طریقوں کو ہم نے استعمال کیا ہے میکسیمم نمبر آف ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھ نکالنے کے لیے, منیمم نمبر آف ورٹیکس کٹ نکالنے کے لیے. تو یہی ہمارا اسٹائل تھرو آؤٹ رہے گا. اب ہم ایک بڑا انٹرسٹنگ پرابلم دیکھتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا ابھی بھی ہمارے پرانے الگوریتھمس میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھ نکالنے کے یا میکسیمم ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھ نکالنے کے یا میکسیمم یا منیمم ایج کٹ نکالنے کے یا منیمم ورٹیکس کٹ نکالنے کے جو طریقے ہم نے ڈسکس کیے آج یا اس سے پہلے, کیا نئی سچویشن کے اندر بھی یہی طریقے استعمال کر کے ہم اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں؟ ایک بڑا اہم اور انٹرسٹنگ پرابلم میں آپ کو دے رہا ہوں, اور وہ پرابلم کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس سورس ہے اور ڈیسٹینیشن ہے, ہمارے پاس ایک گراف ہے, لیکن اب فرق بات یہ ہے, نئی بات یہ ہے کہ اب ہمارے پاس ایک انڈائریکٹڈ گراف ہے. اس سے پہلے ہماری سارے الگوریتھمس, ہماری ساری جو تھیوری کا کام تھا, ہماری جو ساری سوچ تھی, ہمارے سارے جو کانسیپٹس تھے
جو تصویر بنتی تھی ہمارے ذہن میں وہ ایک ڈائریکٹڈ گراف کے حوالے سے بنتی تھی. اب ہم یہ سارے کام فائنڈنگ میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھس فرام ایس ٹو ٹی, فائنڈنگ میکسیمم ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھ, فائنڈنگ منیمم ایج کٹ, فائنڈنگ منیمم ورٹیکس کٹ, اب ہم ایک ڈائریکٹڈ گراف میں کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارا طریقہ کار بالکل اسی طرح سے ہوگا کہ ہم پرانے الگوریتھم استعمال کرنا چاہتے ہیں, ہم پرانے ٹولز استعمال کرنا چاہتے ہیں, بہت کم سے کم تبدیلی کر کے ہم اپنے پرانے ٹولز استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ تو بہت اچھا ہو کہ ہم کوئی بھی تبدیلی کیے بغیر اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو سوال یہ ہے کہ کیا انڈائریکٹڈ گراف میں بھی ہم یہ سارے مسائل حل کر سکتے ہیں؟ آپ بڑی آسانی سے جب آپ کسی شہر میں گھوم رہے ہوتے ہیں, آپ کئی سڑکیں ایسی آپ کو نظر آتی ہیں جو صرف ون وے ہوتی ہیں. اگر اس طرح کا ایک نیٹ ورک ہو جس میں تمام سڑکیں ون وے ہوں, جانے کا راستہ کوئی اور ہو اور آنے کا راستہ کوئی اور ہو, تو اس کو ہم ڈائریکٹڈ گراف کہتے ہیں. لیکن آپ ظاہر ہے شہر میں ایسی سڑکوں سے بھی گزرتے ہیں, آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی, جس میں دو طرفہ ٹریفک چل رہا ہوتا ہے, جا بھی لوگ اسی سڑک سے رہے ہوتے ہیں اور آ بھی لوگ اسی سڑک سے رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ کو کبھی مسئلہ تو پیش نہیں آیا, آپ نے کبھی یہ تو نہیں سوچا کہ میں تو اب ڈرائیو نہیں کر سکتا. تو یہ پرابلم بھی, اس پرابلم کو بھی اسی طرح سوچنے کی کوشش کیجئے کہ اب ون وے ٹریفک کی بجائے آپ کے پاس جو گراف ہے, جو نیٹ ورک ہے, جو راستوں کا گراف ہے, وہ ٹو وے ٹریفک ہے. آپ اس سڑک پہ جا بھی سکتے ہیں, آپ اس سڑک سے واپس بھی آ سکتے ہیں. تو سوال پھر وہی ہے, میکسیمم نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھس ہم کیسے نکال سکتے ہیں, منیمم ایج کٹ ہم کیسے نکال سکتے ہیں, میکسیمم ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھس ہم کیسے نکال سکتے ہیں, اور منیمم ورٹیکس کٹ ہم کیسے نکال سکتے ہیں. اگر ہم اپنا پرانا الگوریتھم 5.2 اور 5.1 استعمال کرنے کی کوشش کریں, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پاتھس نکالتے تھے اور ان کو ریورس کر دیتے تھے. اگر ہم بغیر کسی چینج کے, بغیر کسی ٹرانسفارمیشن کے اپنے پرانے الگوریتھم استعمال کرنے کی کوشش کریں اور وہ چل پڑے اور ہمیں تسلی ہو, یاسر بھی ہماری بات مان لیں اور کومل بھی ہم سے ایگری کریں کہ ہاں واقعی یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے, تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے. اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہوگی. لیکن اگر کہیں بیچ میں گڑبڑ ہو جائے تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کریں. ہم کیا کوئی نئی ٹرانسفارمیشن استعمال کریں. آپ کے سامنے فگر 10 کے اندر ایک انڈائریکٹڈ گراف نظر آ رہا ہے. اس گراف کے اندر ہم اپنے الگوریتھم 5.2 کے ذریعے سے ایک پاتھ نکالتے ہیں, اور پاتھ نکالنا انڈائریکٹڈ گراف میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہے پاتھ ٹول ہم استعمال کرتے تھے, اور وہ پاتھ ٹول جو ہے وہ ڈائریکٹڈ گراف کے لیے بھی چلتا تھا, وہ انڈائریکٹڈ گراف کے لیے بھی چلتا تھا. جیسے آپ یہاں سے ان سڑکوں کے ذریعے بھی ٹریول کر سکتے ہیں جو یک طرفہ ہوں, ان سڑکوں کے ذریعے بھی ٹریول کر سکتے ہیں جو مختلف ڈائریکشن میں ٹریفک الاؤ کرتی ہیں, دونوں ڈائریکشن میں ٹریفک الاؤ کرتی ہیں. تو آپ پاتھ تو نکالنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. جب ہم اس کو ریورس کرنے کی کوشش کریں گے, آپ کو یاد ہے الگوریتھم 5.2 آپ سے کہتا تھا ریورس کرو اس کو, تو اب ہم مسئلے میں پھنس جائیں گے. مسئلے میں اس طرح سے پھنس جائیں گے کہ ہمارے پاس تو ڈائریکشن ہی کوئی نہیں ہے, ہم کس ڈائریکشن کو ریورس کریں. اس لیے کہ پاتھ جو ہم نکال رہے ہیں وہ ایسی ایجز سے گزر کے سورس سے ڈیسٹینیشن تک جا رہا ہے, ایسے ایجز سے گزر کے جا رہا ہے, ایسی سڑکوں سے گزر کے جا رہا ہے جن کی کوئی ڈائریکشنز نہیں ہے. اگر ہم اس پاتھ کو ہی ڈیلیٹ کر دیں تو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ پھر ہم نہ صرف وہ پاتھ ڈیلیٹ ہوگا بلکہ اور پاتھ بھی ڈیلیٹ ہو جائیں گے. ہم اسی مسئلے میں پڑ جائیں گے جس مسئلے کی ہم پہلے بھی نشاندہی کر چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ تھوڑا سا ہمیں ٹرانسفارمیشن کرنی پڑے گی. بغیر کسی ٹرانسفارمیشن کے, بغیر کسی رد و بدل کے ہم اپنے الگوریتھمز استعمال نہیں کر سکتے. یا پھر آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ مجھے ابھی تک پوری طرح سمجھ نہیں آئی کہ یہ انڈائریکٹڈ ایج کا کیا مطلب ہوتا ہے. اس کی what do you mean it goes in both directions? انڈائریکٹڈ ایج کا مطلب بالکل وہی ہوتا ہے کہ آپ اس وقت ورچوئل یونیورسٹی میں جب ریکارڈ کروانے کے لیے آئے ہیں تو کئی سڑکوں سے آپ گزرے ہوں گے جن کی دو ڈائریکشنز, جن میں یک طرفہ ٹریفک چل رہا تھا. کچھ ایسی سڑکوں سے بھی آپ گزرے ہوں گے اور واپسی پہ ہو سکتا ہے آپ ایسی سڑکوں سے دوبارہ سے جائیں جن سڑکوں سے گزر کے آپ یہاں تک پہنچے تھے. تو بائی ڈائریکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اے سے بی تک, ورٹیکس اے سے ورٹیکس بی تک جا بھی سکتے ہیں,
ورٹیکس بی سے ورٹیکس اے تک آ بھی سکتے ہیں. اگر یہ ڈائریکٹڈ ہوتی اور ڈائریکشن اے سے بی کی طرف ہوتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اے سے بی پہ جا سکتے ہیں لیکن آپ واپس نہیں آ سکتے. تو یہ تو بڑا آسان سا سوال ہے کہ انڈائریکٹڈ ایج کا کیا مطلب ہے اور ڈائریکٹڈ ایج کا کیا مطلب ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم انڈائریکٹڈ ایج کو، کیونکہ وہ جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں، ہم اسے دو ڈائریکٹڈ ایجز سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں کہ ایک اس طرف جا رہی ہے اور ایک واپس آ رہی ہے؟ جی آپ نے بالکل آپ کی انٹیوشن بالکل ٹھیک ہے. ابھی اگرچہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یہ ہمیں صحیح راستے کی طرف لے کے جائے گی یا غلط راستے کی طرف لے کے جائے گی، ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں. انٹیوشن سے ہمیشہ ہمیں ایک راستہ نظر آتا ہے، لیکن اس راستے کو کنفرم کرنا کہ کیا ہمارا پرابلم سالو ہوا یا نہیں، وہ ہمارا کام ہوتا ہے. اگر آپ گراف کی طرف دیکھیں تو اب میں نے ہر ایج کو، ہر انڈائریکٹڈ ایج کو، انڈائریکٹڈ گراف ہمارے پاس تھا، اس کی ہر ایج کو دو ایجز سے ریپلیس کر دیا. گراف ڈی اب ایک ڈائریکٹڈ گراف ہے. انڈائریکٹڈ گراف ہمارے پاس ایچ تھا اور اس کو ہم نے ڈائریکٹڈ گراف ڈی میں ہم نے تبدیل کر دیا فگر 11 کے اندر. تو میرے خیال میں ہم نے ایک بڑی پاورفل ٹرانسفارمیشن استعمال کی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پاورفل ٹرانسفارمیشن ہمیں مدد کرتی ہے کہ ہم میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھ نکال سکیں، میکسیمم ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھ نکال سکیں اور اس کے ساتھ ہی منیمم ورٹیکس کٹ نکال سکیں اور منیمم ایج کٹ بھی نکال سکیں اور ورٹیکس کٹ بھی نکال سکیں. یہ ہم آئندہ ایپیسوڈ میں کریں گے. اس ایپیسوڈ میں ہم نے جو باتیں ڈسکس کیں اس میں سب سے پہلے ہم نے ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھ نکالنے کے طریقے ڈسکس کیے، الگوریتھم ڈسکور کیے. ہم نے منیمم ورٹیکس کٹ نکالنے کے طریقے ڈسکس کیے اور ڈسکور کیے. ہم نے ایک بڑی پاورفل ٹرانسفارمیشن استعمال کی جس کے ذریعے ہم ورٹیسز کو سپلٹ کر دیتے ہیں دو حصوں میں، ہر ورٹیکس کو سپلٹ کر دیتے ہیں دو حصوں میں سوائے ایس اور ٹی کے. اور اس کے بعد ہمارا پرانے جو ہمارے طریقے تھے ایج ڈسجوائنٹ پاتھ نکالنے کے، وہی طریقے اپلیکیبل ہو جاتے ہیں ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھ نکالنے کے لیے. یہ ٹرانسفارمیشن ہم آگے بھی استعمال کیجیں گے. اس کے بارے میں سوچتے رہیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. گاڑی صحیح جگہ پارک کیجیے گا، اس لیے کہ اگر آپ غلط جگہ پارک کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ سڑک بلاک کر دیں، آپ ایک ایج کو کاٹ دیں، آپ کسی کا راستہ بند کر دیں. یاد رکھیے گا، انوکھے خیالوں کی جدت کے نام. خدا حافظ.